أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 19 نمبر آیہ مقدسہ سے آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ان آیات مقدسہ میں خواتین سے متعلق، ازواج سے متعلق احکام کو بیان فرمایا جا رہا ہے، اور عرب کے غلط رواج کو ختم کیا جا رہا ہے. ایک رواج یہ تھا، عام طور پر اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کی منکوحہ اسی طرح تقسیم کی جاتی جس طرح وراثت ہوتی، یعنی اسے بھی مال تصور کیا جاتا، اور اس کے جو دوسرے، مطلب عرب میں زیادہ شادیوں کا رواج تھا، تو جو ستیلا بیٹا ہوتا وہ اس کا وارث بن جاتا، تو اس طرح وہ بھی آگے وراثت کے طور پر مال وراثت کی طرح آگے تقسیم ہوتے. ان چیزوں کو ختم کیا گیا، شریعت نے منع فرمایا. آگے آیت مبارکہ آئے گی، منع فرمایا گیا کہ جو تمہاری باپ کی منکوحہ ہے، تمہارے باپ کے نکاح میں آ گئی، وہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی، شرعی طور پر تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. اسی طرح لوگ اپنی بیویوں کو صرف اس لیے روکے رکھتے تاکہ ان سے ہم کچھ مال حاصل کر سکیں، مال وراثت لے سکیں، اور یا ان سے کوئی نہ کوئی ہمیں مالی فائدہ ہو سکے. تو یہ ساری چیزیں ختم کی جا رہی ہیں اور ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں طریقہ کار درست نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم خواتین کے زبردستی وارث بن جاؤ. باپ فوت ہو گیا، اب تم اس کے وارث بن جاؤ، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. کوئی عورت کو مال وراثت نہیں ہے، جس طرح کہ تم دوسری وراثت کو تقسیم کرتے ہوئے وارث بن جاتے ہو، تم عورتوں کے بھی وارث بن جاؤ، یہ حلال نہیں ہے، حرام فرما دیا گیا. ولا تعضلوهن، اور نہ ہی تم ان کو روک کے رکھو، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، تاکہ تم لے لو وہ بعض جو تم نے ان کو دیا ہے. اب یہ بھی ایک قباحت تھی اور ایک غلط طریقہ رائج تھا کہ کسی بھی خاتون کو وہ چھوڑنا چاہتے، اس کو پاس بھی نہیں رکھ رہے، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے، اور چاہتے ہیں چھوڑ دیں، لیکن چھوڑیں کیسے؟ ویسے تو طلاق دینا جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا، تو اب اس کو روکے رکھتے تاکہ یہ خود کہے کہ میں تمہیں اپنا مہر دیتی ہوں، کچھ پیسے دیتی ہوں، میری جان چھوڑ دو، اور خود طلاق جو ہے وہ اس کا تقاضا کرے، اور آدمی طلاق دے دے اور پھر جو مہر اس کو دیا ہے وہ واپس لے لے. اور یہ طریقہ کار آج بھی رائج ہے. بہت سارے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ آ کے پوچھتے ہیں، خواتین پریشان ہیں، تنگ ہیں، شوہر حق بھی ادا نہیں کر رہا، طلاق بھی نہیں دے رہا، اور عورتیں مجبور ہو کر عدالت سے رجوع کرتی ہیں خلا کے لیے. مرد نہیں طلاق دیتے، طلاق دے دیں، نہیں دے دیں، عدالت چلے جائیں، وہاں سے لے لو جا کے. بھئی جب تم رکھ بھی نہیں رہے، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے، تو طلاق دے دو، چھوڑ دو اس کو. ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی ہے. اہل ایمان کو خاص طور پر یہ سمجھنا چاہیے، دنیا کے مال و متاع کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو خراب نہ کریں. فرمایا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو. یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ تم اس کو رکھو اور صرف مال کی خاطر کہ میں نے اگر اس کو طلاق دی
تو مجھے مال دینا پڑے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کی شرائط میں کچھ پیسے لکھ دیے جاتے ہیں کہ اگر شوہر طلاق دے گا تو اس کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ طلاق کے اوپر کچھ جرمانہ یا کوئی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، طلاق نہیں دیتے، حقوق بھی ادا نہیں کرتے، بیچاری خواتین مجبور ہو کر یا تو عدالت سے رجوع کرتی ہیں یا پھر کہتی ہیں کہ جو میرے پاس ہے میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، میری جان چھوڑ دو۔ تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہ کرو۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ واضح بدکاری کا ارتکاب کریں، کردار ان کا ٹھیک نہ ہو، کریکٹر ٹھیک نہ ہو، اور وہ اپنے کردار کو داغدار کر لیں، پھر تم ایسا کر سکتے ہو کہ جو تم نے دیا ہے وہ اس کو کہو کہ بی میں اس طرح تمہیں نہیں رکھ سکتا، تمہارا کردار ٹھیک نہیں ہے، تمہارے تعلقات دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں، میری بیوی ہو کر دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق درست نہیں، اور یہ شرعی طور پر جائز بھی نہیں۔ تو اس صورت میں اجازت دی گئی ہے کہ تم کہو کہ بھئی اب چونکہ میرا نقصان ہے اور اس کردار کے ساتھ میں آپ کو نہیں رکھ سکتا، لیکن پھر بھی آگے فرمایا گیا اچھے طریقے کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ ممکن ہے کہ کسی کے اندر کوئی غلطی ہو اور آپ اس کو درست کر سکتے ہوں، اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ انسان کے کردار کو ٹھیک کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے ہمارے اندر بھی ہزاروں خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دوست، ہمارا تعلق دار یا ہمارے گھر والے ہم سے درگزر کریں، ہم اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارا بھی رویہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، ازواج کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ زندگی اچھے طریقے سے بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ خیر پیدا فرما دے۔ کوئی ایک چیز، کوئی ایک عادت، کوئی دو عادتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، ممکن ہے کہ اور بہت ساری چیزیں اچھی ہوں، اور یہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر انسان 100% ٹھیک ہو، ہمارے کردار کے اندر بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اسی طرح خواتین کے کردار میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر وہ اس طرح کے واضح گناہ کا ارتکاب نہ کریں، کوئی اور کردار۔ مفسرین کرام نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے کہ عام طور پر لوگ کسی خاتون کے ظاہری شکل و صورت کے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے نفرت کر بیٹھتے ہیں، بعض دیگر معاملات کی وجہ سے، تعلیم تھوڑی سی کم ہے اس کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ۔ فرمایا ممکن ہے کہ تمہیں کوئی ایک چیز ناپسند ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ خیر رکھی ہو۔ تو انسان کوئی بھی کامل نہیں ہے، ایک دوسرے کے عیب کو چھپا کر، ایک دوسرے کے عیب سے درگزر کر کے یہ زندگی گزرتی ہے، اور اسی کو ہی انسان اپنی زندگی کا مطلب اس کو بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح جس طرح مردوں کے لیے یہ احکام ہے، خواتین کو بھی ایسا ہی چاہیے کہ اگر ان کے شوہر میں کوئی کمی بیشی ہے، کہ تھوڑا بہت کسی حوالے سے کسی جگہ پر کوئی کسی طرح کی کمی ہے، تو کوشش کریں اس کو درست کرنے کی، اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزاریں، اور ایسے ہی خام خواہ اپنے گھروں کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آج کل دوسری طرف سے بھی یہ ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، میڈیا کو دیکھ کر، ڈرامے اور یہ چیزیں دیکھ کر معیار زندگی بہت اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، اور ظاہری صورتحال ایسی نہیں ہوتی، تو خواتین اپنے گھروں کو صرف مالی کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور چھوٹے موٹے مسئلے کی وجہ سے گھر کو خراب کر لیتی ہیں، تو یہ بھی طریقہ کار درست نہیں ہے، ان چیزوں سے منع فرمایا گیا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، یہاں ایک اور معاشرے کی خرابی کا ذکر کیا گیا، خاص طور پر عرب اور اب بھی، وہ یہ ہے کہ اگر وہ عرب کیا کرتے تھے کہ اب ایک اور شادی کرنا چاہتے ہیں یا اس بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے، کوئی نہ کوئی اس پر الزام لگا دیتے، تہمت لگا دیتے کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اس کا کردار صحیح ہے نہیں، اس نے یہ گناہ کیا۔ اب جب معاشرے کے اندر یہ بات معروف ہو جائے کہ فلاں خاتون نے یہ گناہ کیا، اب مرد تو اس کو رکھے گا نہیں، حالانکہ وہ خاتون ایسی نہیں ہے، اس کا کردار ایسا نہیں ہے، لیکن اس پر تہمت لگا دی گئی۔ تہمت کس لیے لگائی گئی؟ تاکہ یہ خود مجھے
پیسے دے، خود میرا مہر جو میں نے اس کو دیا ہے وہ واپس کرے اور مجھ سے خلاصی کرا لے۔ تو اس کو مجبور کیا جاتا ہے تاکہ یہ خلا کی طرف، طلاق کی طرف آئے۔ تو فرمایا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تم تبدیل ہی کرنا چاہتے ہو، اس بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو، تو جو تم نے اس کو مال دیا ہے، چاہے وہ ڈھیروں مال دیا ہے، اس سے واپس نہ لو۔ جو تم نے دے دیا سو دے دیا۔ تم نے اس کے زندگی سے، اس کے ساتھ زندگی کے چند ایام گزارے ہیں، اس کے ساتھ تنہائی گزاری ہے، کیا ایسی زندگی گزارنے کے بعد اور ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرنے کے بعد کیا تم صرف مال کے لیے اس کے کردار پر انگلی اٹھاؤ گے اور صرف چند پیسوں کے عوض اسی کے کردار پر انگلی اٹھا کے اور پیسے وصول کرو گے؟ فرمایا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تمہارا ارادہ ہو استبدال زوج مکان زوج، ایک بیوی کو دوسری بیوی سے تبدیل کرنے کا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان کو ڈھیروں مال دیا ہو، احداہن ان خواتین میں سے جو تمہاری بیوی ہے میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال دیا ہو، فلا تأخذوا منہ شیئا، تو اس سے کچھ بھی واپس نہ لو، کوئی چیز بھی واپس نہ لو، جو دے دیا سو دے دیا، اب واپس مت لو۔ اتأخذونہ بہتانا، کیا تم واپس لوگے بہتان لگا کر، تہمت لگا کر، واسما مبینا، اور واضح گناہ کر کے، یعنی یہ گناہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز دے کے واپس لینا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو ہبہ اور تحفہ کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسے ہے کہ جیسے قے کر کے اس کو واپس لوٹانے والا، یعنی اتنی کبھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ یہ کتنا برا ہے کہ تم کبھی بھی انسان ایسا نہیں کرتا، تو جب ایسا نہیں کرتا تو کسی کو تحفہ دے کر، کسی کو کوئی مال دے کر واپس بھی نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح یہاں پر ازواج کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، حالانکہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی کی ملاقات کی ہے، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم نے بڑے پختہ وعدے کر رکھے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے ابتدائی ایام اسی طرح کے پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کا گزرتے ہیں، کچھ عرصہ گزرا، معاملات ٹھیک نہیں رہے، پہلی بات تو یہ ہے جو سمجھایا گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھے طریقے سے عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے زندگی گزارو، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، لیکن اگر سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے تو پھر اچھے طریقے سے چھوڑ دو، پھر جو کچھ دیا ہے اس سے واپس مت لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں ہمیں جو اصول بیان فرمائے اور عطا فرمائے وہ ہماری گھریلو زندگی سے متعلق بہت عمدہ چیزیں ہیں، بہت عمدہ اصول ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنے معاملات کے اندر رائج کریں تو گھر کی بہت ساری قباحتیں ہماری جو گھر کے ماحول کو خراب کرتی ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ ان آیات مقدسہ میں ہمیں فرمایا گیا، ایک تو وراثت کا جو غلط طریقہ رائج تھا عرب میں اس کو منع کیا گیا، ایسا ٹھیک نہیں ہے، اور فقط مال کے عوض، پیسوں کے عوض اپنی گھر والی پر تہمت لگانا یا اس کے کردار پر انگلی اٹھانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور پھر جو کچھ دے دیا ہے پھر اس کو واپس مت لو، جو دے دیا سو دے دیا۔ تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش، یہ نفسیاتی طور پر بہت زیادہ مؤثر حکم ہے اگر ہم اس کو ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھانے کے لیے، سلجھانے کے لیے نافذ کریں کہ ایک کے اندر کوئی خطا ہے، غلطی ہے تو آدمی اس کو برداشت کرے اور سمجھائے، حوصلہ اور صبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری اس میں خیر رکھ دیتا ہے، یہاں جس طرح بیان فرمایا گیا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔